دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا اکنامک کرائسس ہے، معاشی بحران ہے، تو اس میں دو رائے نہیں ہے. اس کے ذمہ دار سب سے پہلے وہ وقت کے حکمران ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے وہ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، کوئی ان کی محبت میں اسے مانے یا نہ مانے، یہ علیحدہ بات ہے. لیکن پہلی ابتدا انہی سے ہوتی ہے. پھر اس میں بہت سارا حصہ ہمارا بھی شامل ہوتا ہے. اسے بھی اگر کوئی کڑوا گھونٹ کر کے تسلیم کرے تو تبھی وہ اس کے تدارک کی طرف جا سکتا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ مہنگائی اتنی ہوتی نہیں جتنی کر دی جاتی ہے، اور اس کے کرنے میں میرا اور آپ کا کردار زیادہ ہوتا ہے. وہ ہم بچپن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے کہ اسکول میں اگر ٹیچر طالب علم کو کہتا ہے بیٹا گھر سے 10 روپے لے کے آنا، تو وہ گھر آتا ہے تو کہتا ہے ٹیچر نے 12 روپے مانگے. ماں کو کہتا ہے تو ماں شوہر کو کہتی ہے کہ 15 روپے مانگے، اور شوہر جو اس کا سورس ہوتا ہے وہاں جا کے بتاتا ہے کہ فیس تو 20 روپے بڑھ گئی. تو بات 10 پہ چلتی ہے اور 20 تک پہنچتی ہے. یہ جو درمیان میں سارا کچھ ہوا یہ تو ہمارا اپنا کیا دھرا تھا، اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے اور کس طرح پہنچے اس سے سب آگاہ ہیں، اور کہاں کہاں بے برکتیاں ہوئیں. آج اگر ہم اپنے نیشنل ایشو میں جو کرائسس ہیں معیشت کے، اس میں اگر بہت بڑا سبب دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی ذات بھی ہے. مہنگائی اتنی نہیں ہوتی جتنی ہم خود سے بڑھا دیتے ہیں. آرٹیفیشل کرائسس اسے کہا جا سکتا ہے. یہ جو انفلیشن آتا ہے، یہ اس کا جو فراڈ چلتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، دیکھو دیکھی ہر چیز کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہمیں تو اس کی ریمیڈیز، اسلامک ریمیڈیز کی طرف جانا ہے. اسلام اس کا تدارک کیسے کرتا ہے؟ تو اسلام نے اس بات پہ فوکس کیا کہ اصل پرابلم یہاں سے کریٹ ہوتی ہے کہ جو تاجر ہے یا جو ایک رعایا کا فرد ہے وہ اپنی اسلامی ذمہ داری سے، اسلامی رسپانسبلٹی سے آگاہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ نتائج اس کے سامنے آتے ہیں. تو آئیے ذرا ہماری، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس حوالے سے، اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، اس کے لیے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب یسع بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بات پہ ہم فوکس کرنے لگے ہیں کہ ہماری مارکیٹ میں یہ جو آرٹیفیشل انفلیشن ہے، مصنوعی مہنگائی ہے، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے. اسلامی تعلیمات اگر ہمارے پیش نظر رہیں گی تو پھر ہی اس کا تدارک ہوگا. یہ بات پیش نظر رہے. بینگ اے بزنس مین، بینگ اے جاب ہولڈر، being any activity in the field of materialism، دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی میں اور آپ کام کر رہے ہیں تو یہ بات بحیثیت مسلمان میرے آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہر فیلڈ میں اپنی ذات کا نمونہ ہمیں عطا فرمایا ہے. حتیٰ کہ مدینہ پاک کی جو مارکیٹ تھی، نبی علیہ السلام بحیثیت امیر مدینہ خود اس کی انسپیکشن کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور چیک اینڈ بیلنس پورا رکھا ہوا تھا نبی علیہ السلام نے. جناب یسع بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرجل بالسوق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مارکیٹ کی انسپیکشن کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص ہے یبیع طعاما بسعر هو ارخص من سعر السوق، کہ وہ جو مارکیٹ میں ایک ریٹ مقرر ہے اس مقرر کردہ ریٹ سے بھی کم سستے داموں چیزیں بیچ رہا ہے. مقرر کردہ ریٹ سے بھی سستے داموں چیز بیچ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مارکیٹ کا جائزہ لیا اور واپس آ کر اسی کے اس پوائنٹ پر آپ کھڑے ہو گئے. یہاں محدثین نے جو بات کی وہ بڑی قابل توجہ ہے، بڑی قابل توجہ ہے. میرے آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے ایمان کی تازگی، معیشت کی برکت کا سبب ہے. محدثین فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ کریم کی توجہ چاہتے ہو تو حضور کی امت کو چیزیں سستی دیا کرو. حضور کی امت کو چیزیں سستی دو. اسی سمجھنیا پتہ نہیں مہنگی دواں گے تے تد کم بنے گا. بھائی کام تب بنے گا
ایمان کا کام بھی تب بنے گا جب حضور کی امت کا نفع پیش نظر ہو. اب سستی چیزیں دے رہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ہٹی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا اتبیع فی سوقنا بسعری ہوا ارخص من سعرنا, یار تو ہماری مارکیٹ میں آیا ہوا ہے اور مارکیٹ کا جو ایک سٹینڈرڈ مقرر ہے تو اس سے بھی سستی چیز بیچ رہا ہے, اس سے بھی سستی. اس سے ایک بات بھی پتہ چل گئی, وہ جو مارکیٹ کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہ کسی کو چیز سستا بیچنے ہی نہیں دیتی. بھائی مہنگی نہیں بیچنے دینی, اگر سستی بھی بیچتا ہے تو اسے بیچنے دو, سستی بیچنے میں کوئی حرج نہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم ہماری مارکیٹ میں ہماری مارکیٹ کے ریٹ سے بھی سستا بیچ رہے ہو, کس لیے بیچ رہے ہو, تمہاری ڈائریکشن کیا ہے, نیت کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور میں اس قوم کا نفع چاہتا ہوں, اسے نقصان نہیں دینا چاہتا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو جو سستا دے رہا ہے اس میں تیری کوئی نیت تو غلط نہیں؟ اور دو الفاظ فرمائے, صبراً و احتساباً. اور یہ صبراً و احتساباً اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس کے نیچے کیا نکلتا ہے؟ فرمایا کیا پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے چیک اینڈ بیلنس کے بعد تو بیچ رہا ہے, کہیں نقصان تو نہیں اٹھا رہا؟ ایک بات. دوسرا ضمن میں بتا دیا کہیں مال چوری کا تو نہیں ہے, کہیں مال سمگلنگ کا تو نہیں ہے. دیکھیں اسلام کتنی ڈیپ ڈاؤن ہو کے چیزوں کو سوچتا ہے, اور کہاں جا کے بات کی جاتی ہے کہ کیا تجھے ساری چیزیں, سب چیزوں میں تو نے پرکھا ہے, توجہ کی ہے اور اس کے بعد ریٹ مقرر کیا ہے؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہاں جی سب کچھ دیکھا ہے اور اس کے بعد یہ ریٹ مقرر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جمال پہ آئے, جوبن پہ آئے, فرمایا ابشر, اسے بھی خوشخبری دو, قیامت تک کے تاجروں کو خوشخبری سنا دو. اب وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا الجالب الی الاسواق کالمجاہد فی سبیل اللہ, ہماری منڈیوں میں ہماری امت کے نفع کی غرض سے اگر کوئی سستا سودا بیچے گا رب اسے وہ ثواب عطا فرمائے گا جو مجاہد کو میدان جنگ میں عطا فرمائے گا. جو مجاہد کو میدان جنگ میں ثواب ہے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا تاجر دے سکتا ہے. بزنس ٹائکونز, ساری دنیا کے مال ہی بڑھنے ہیں, آؤ تھوڑی محبت رسول کی چاشنی بھی بڑھ لو, حضور کی امت کا نفع سوچو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے سہولتیں پیدا کرو. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد کیا فرمایا؟ قرآن کا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس جو ہے بڑا بیلنس وے, بڑا پیرلل وے, کہ اسلام پازیٹیوٹی کو بھی بیان کرتا ہے, نیگیٹیوٹی کو, اس کی کازز کو بھی بیان کرتا ہے, ریمیڈیز کو بھی بیان کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو اس کے تدارک کہ چیزیں خود بخود سستی ہو جائیں گی, ایک کے پیش نظر اگر آخرت ہوگی تو دوسرے کے پیش نظر بھی آخرت ہو جائے گی, موٹیویشن ملے گی, حوصلہ افزائی. بھائی تو اپنا سودا کیوں سستا بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نفع دینا چاہتا ہوں. تو دوسرا مسلمان کہے گا میں کوئی ان کا دشمن ہوں, میں بھی نفع ہی دینا چاہتا ہوں. ملے گا کیا؟ مصطفیٰ کریم کی توجہات مل جائیں گی. ارے جسے حضور مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسرا پہلو بیان فرمایا کہ وَإِنَّ الْمُحْتَكِرَ فِي سُوقِنَا کالملحد فی کتاب اللہ, اور وہ بندہ جس نے ہماری مارکیٹ میں آیا, مافیا بنا اور اس نے ہولڈنگ کر لی اور ذخیرہ اندوزی کر لی, نیت اس کی یہ تھی میری امت کو نقصان پہنچائے, اللہ اسے وہی گناہ دے گا جو کتاب اللہ میں تحریف کرنے والے کو گناہ دیا جاتا. اور پھر فرمایا اذا باء لم یدلس, جب وہ بیچتا ہے تو گڑبڑ کوئی نہیں کرتا. یعنی اسے اگر میڈل مین بنا دیا جائے تو میڈل مین بنے, خریدتا ہوا جس سے خریدتا ہے اسے کہتا ہے یہ جو ہے یہ 20 کا ہے, اور جس سے بیچتا ہے اسے 22 کا, بتاتا ہی نہیں, درمیان میں سے 2 لاکھ ہڑپ کر جاتا ہے. ہر چیز میں ایسے کرتا ہے, پیچھے سے لیتا ہے تو اور ریٹ, آگے دیتا ہے اور ریٹ, نہ پیچھے والے کو صحیح بتاتا ہے نہ آگے والے کو بتاتا ہے, یہ تدلیس کرتا ہے. دونوں پارٹیز کو آپس میں کسی مقام پر اکٹھا ہی نہیں ہونے دیتا. کہا یہ اپنا نقصان نہیں کر رہا, پوری معیشت کو تباہ کرنے میں اس کا